السلام علیکم۔ یہ ٹاپک بہت ہی اہم ہے۔ اصلاحی کمیٹی کے ممبران جون سی ہیں، ان کی تو میں خود گواہ ہوں کہ یہ اصلاح کرنے والیاں جون سی ہوتی ہیں، ان کا کردار آپ دیکھیں جماعت احمدیہ میں کس طرح سے اصلاح کرنے والیاں جو ہیں وہ کیا کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کی میں ایک مثال یہ دیتی ہوں سب سے پہلے کہ میں اب بہت ہی میری قریبی جاننے والی یہ خاتون تھی جو اصلاحی کمیٹی کی ممبر تھیں، اور وہ پاکستان گئیں، اور جب وہ واپس آئی تو ہم ان کو انہی کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ بہت ہی قریبی عزیز تھی میری، اور ان کا بیٹا جو ہے وہ ایئرپورٹ سے ان کو لے کے آیا، اور آتے ہی وہ اپنا برقع اتار رہی تھی اپنے گھر میں کینیڈا میں، تو بیٹا سامان لے کے گھر میں آیا، اور آتے ہی اس نے سب سے پہلے کہا السلام علیکم امی جان، ہن دسو کنی طلاقاں دوا کے آئے ہو، کنے گھر اجاڑ کے آئے ہو، کنیاں لڑائیاں پا کے آئے ہو، تے اگلے 2 سال تکر تانوں سکون مل جائے گا، سکون نال زندگی گزر جائے گی، کیونکہ وہ ہر 2 سال کے بعد پاکستان کا چکر لگاتی تھیں، تو اگلے 2 سال تاڑے جڑے ہیں چنگے ننگ جان گے۔ یہ اصلاحی کمیٹی کی ممبر کے بیٹے اور ماں بیٹے کے درمیان میں گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ میں اپنا ہی واقعہ بتاتی ہوں کہ میرے حالات گھر کے بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، اور ہر طرف میرے وہ کیمرے اور میری ریکارڈنگز وغیرہ چل رہی تھی، تو میں اس چیز سے بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، تو میں اپنی اسی اور ساتھ ہی مجھے یہ کہا جا رہا تھا کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جانا ہے، اور یہ وہ، اور ساتھ ہی انصر رضا صاحب جون سے ہیں جو جماعت کے وہ مربی ہیں، وہ آئیں گے اور آپ کے ساتھ ایک میٹنگ رکھیں گے، اور اس کے ساتھ صدر لجنہ بھی آئیں گی اور وہ بھی آپ کے ساتھ ایک میٹنگ رکھیں گی، تو اس کی ساری تیاری ہو رہی تھی، تو میں گھبرا کے اپنی ایک ساتھ والی نیبر کے گھر چلی گئی، اور وہاں سے میں نے نا اصلاحی کمیٹی کی ایک ممبر کو فون کیا، اور میں نے کہا کہ پلیز میری اس چیز میں میری مدد کی جائے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ فوری طور پر ایسا کرو کہ اپنے جو ان سے ہے نا کپڑے شپڑے پھاڑ لو، اپنے بال بکھیر لو، اور اونچی اونچی بولنا شروع کر دو، اور ان کو بتاؤ لوگوں کو کہ یہی کہو، جاتے ہی نا انصر رضا کے پاؤں میں گر جانا، اور ان کو کہنا کہ آج میں نے ٹیکا نہیں لگوایا تھا، میں نے دوائی نہیں کھائی تھی، میرے پاگل ہوں میں، اور میرا دوائی میری ختم ہو گئی ہوئی ہے پورے 1 مہینے سے، میں نہیں بتا سکی کیونکہ مجھے اجازت نہیں تھی گھر سے باہر جانے کی، تو اس لیے تو آپ بس میرا گھر بچا لیں کسی طریقے سے، اور میں جو ہوں نا میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی، اور میں آج ہی میں نے دوائی دوبارہ سے کھا لوں گی، اور میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، نارمل ہو جاؤں گی۔ یہ اصلاحی کمیٹی کی ممبر نے مجھے یہ پوری کی پوری یہ داستان سنائی کہ میں نے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے اور کس طرح سے انصر رضا کو میں نے جواب دینا ہے۔ اب ایک اور مثال یہ دوں گی کہ میں اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ جا رہی تھی، اور جو فرینڈ صاحبہ بھی اصلاحی کمیٹی کی ممبر تھیں، انہوں نے لنچ ٹائم میں اپنی بیٹی کو ہائی اسکول سے اس کو لنچ دینے جانا تھا، حالانکہ یہ کوئی تک نہیں بنتی کہ ایک ہائی اسکول کی بیٹی ہو اور اس کو لنچ پرووائڈ کرنا ہو، کیونکہ وہ گھر سے بھی لے کے جا سکتی ہے، اور میں نے اس سے پوچھا بھی، اور ساتھ وہ اس کو اگر پاکٹ منی ہو تو وہاں سے بھی بائی کر سکتی ہے، اتنا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ضروری جانا ہے، لیکن اس نے کہا تھا کہ یہ ضروری ہے کہ میں وہاں پر لنچ ٹائم میں یہ بھی دیکھ لوں گی کہ وہ کن لوگوں سے ملتی ہے، اس کا کریکٹر کیا ہے، وہ کہاں گھومتی پھرتی ہے، لنچ ٹائم میں بھی اس پہ نظر رکھنی ہے، پتہ نہیں وہ اللہ میاں والی ہوگی کہ جہاں جہاں پہ بچے جائیں گے ساتھ ساتھ ہی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا ہے، تو میں نے اس کو کافی روکا، میں نے کہا ایسے نہ کرو، لیکن پھر بھی وہ نہ چلی گئی، تو کیا ہوا کہ میں نے اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ میں نے کوئی گروسری کرنی تھی، میرے پاس گاڑی نہیں تھی، میں نے کہا آتے وقت گروسری کر لوں گی اس کے ساتھ ہی، تو یہ تو اس کا ایک احسان ہے کہ اس نے آتے وقت مجھے گروسری کرا دی، لیکن دوسری طرف سے جو اس نے حرکت کی وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اپنی ہی بیٹی کے لیے وہ کیا کر رہی تھی کہ اس کی بیٹی لنچ ٹائم میں جیسے ہی دیکھا کہ لنچ ہوا ہے تو اپنی ماما کو کہہ دیا کہ میں لائبریری میں پڑھ رہی ہوں، تو مجھے اندر آ کے نہ دیں لنچ، مجھے وہاں پہ ڈراپ کر دیں کہیں پر میرا جو لاکر ہے یا کہاں پر آفس میں میرا لنچ ڈراپ کر دیں، لیکن جب میں نے پلے گراؤنڈ کے پاس جو پارکنگ لاٹ تھا نا وہاں پر گاڑی جب کھڑی کی نا تو وہاں پر ایک لڑکے کے ساتھ اور 2 3 لڑکیاں تھیں اور 2 3 لڑکے تھے، وہ سلائڈنگ اور وہ جو کچھ وہ جھولے لگے ہوئے تھے ان کے پاس بیٹھے نا اپنا کوئی ہوم ورک کر رہے تھے یا پھر کوئی اسٹڈی کر رہے تھے، باہر تھے، تو میں نے کہا کہ وہ دیکھو وہ بیٹھی ہے، جا کے بجائے آفس میں لنچ دینے کے تم اس کو وہاں پر دے دو لنچ، اس کے ہاتھ میں پکڑا دو، تو میرا پوائنٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں ڈائریکٹ لنچ میں پڑ جائے، لیکن اس نے کیا کیا کہ او مائی گاڈ یہ کیا کر رہی ہے، لڑکوں کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے، اور اپنی ہی بیٹی کی تصویریں کھینچنی شروع کر دی تاکہ میں اس کو جا کے بتاؤں گی کہ تم غلط لڑکوں کے ساتھ پھر رہی ہو، تم غلط ہو، تم آوارہ ہو، تم بدتمیز ہو، تم میری ناک کٹوانی ہے، میرا یہ کرنا ہے، میں نے کہا یہ بہت غلط کام ہے کہ تم اپنی ہی بیٹی کی غلط تصویریں کھینچ رہی ہو، تمہارا عقل کہاں پر گئی ہے، یہ کہاں کا گھر آئے گی، تم اس سے بات کرنا، اور وہ غلط کام نہیں کر رہی، وہ وہاں پر بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں، وہ ایک سرکل سا بنا کر اس میں کچھ کر رہے تھے کام، تو آپس میں مطلب کہ کتابیں بھی ان کے ہاتھوں میں تھی، میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم، تو آگے سے نہیں 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 تمہیں نہیں پتا، تم پاگل ہو،
तुम्हें तो पता ही नहीं है कि औलाद की तरबियत कैसे करती है। मुझे तो इसीलिए मैं आती हूँ यहाँ पर लंच टाइम में, देखने के लिए ये किन किन लोगों के साथ फिरती है, किधर किधर जाती है, क्या क्या करती है। आज पकड़ी गई है ना, और उसने बिला तुक जितनी तस्वीरें उसने अपनी ही बेटी की खींची कि मैं सर पकड़ के बैठ गई। इस्लाही कमेटी का एक और वाकया वो ये है कि आके घर में 2-3 मेंबर थे, जो मेरे जानने वाली थीं। वो एक किसी इवेंट पे इकट्ठी हुई हैं, और वो 2-3 इकट्ठी हो गई हैं, और उन्होंने ऊंची-ऊंची हंस-हंस के बातें करनी शुरू कर दी। और क्या बातें करनी शुरू की, हाँ जी, हमने उनके घर भी गए थे, हमने देखा था, देखो वो तो देखने में लगते हैं कि कितना ही खुशहाल घराना है, उनकी तो लोग मसाले देते थे, उनका तो इतना वो लोगों के और जमात के ऊपर चढ़े हुए ओहदेदार हैं। और देखो उसकी नौ ने मुझसे ये बातें की, उसने अंदर के कत्थे छट्टे खोले, ओदी नौ ते विचारी इदां दी है, ओदे मसले इन्ने ने, ओदे बंदे ने ऐ करके रखा हुआ है कि उसको तो बड़ा टांगा हुआ है कहीं पर, और वो कितने साह लेने जोगी नहीं है। और दूसरी कहती है सही गल है, तेनू किन्ने दस्या? कहनी इन्नी चंगी जाब है सिलाई कमेटी दी, ते क्यों ना तुहानू मैनू ना पता चले कि किहदे हालात किते। मैं ते इन्नी देर नाल वो मैं यही सोच में पड़ी रही कि इतना खुशहाल घराना, ये किस तरीके से, मेरे तो अंदर बड़ी ही ये तकलीफ होती थी कि इतना खुशहाल घराना, वो भी कनाडा में, और यहाँ पर, और इतनी बड़ी फैमिली रह रही है, पता तो चले अंदर से ये इतने खुश रहते कैसे हैं। तो मैं ते जाके ओदी नौं नाल गल्लां कीतियां, तो बाहर पता चलिया कि उत्तों विखांदे कुछ ने, अंदरों कुछ ने। अब वो जो साथ वाली जो औरत बैठी हुई थी, वो कोई उसकी सास की सहेली थी। उसने अगले दिन ही जाके सास को पूरी स्टोरियां सुनाई, पूरी रुदाद सुनाई, और सास ने खड़काया फिर घर में लाके अपना डंडा कि नौ कौन होती है इस तरह की हरकतें करने वाली, मीनू है गल्लां पता चलियां ने इथों। तो वहां से फिर बंदा और बीवी में जो पूरी दुनिया में मशहूर इतनी उनकी मिसालें मौजूद थी कि किस तरीके से वो 20 साल से, तो एटलीस्ट या 10-15 साल से, जितने साल से भी इकट्ठे रह रहे थे, वो उनकी सिलाई कमेटी की 2-3 बातों से उनका घर तबाह बर्बाद हो गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी क्लिप्स वगैरह देख रहा था, तो थोड़ा सा मैं भी ऐड करना चाहूँगा, जो कि एडमिन मोड पर है। देखिए, इन मुल्कों में जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है उसकी इतनी अहमियत है कि आप जो है डॉक्टर के पास जाएं, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन कोई लीक नहीं कर सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई कर दे। और दो चीज़ें यहाँ पर मैंने देखा, पिछले मैं 20 साल से यहाँ इंग्लैंड में काम कर रहा हूँ, मैंने कई डॉक्टर को स्ट्रक ऑफ होते हुए देखा है। स्ट्रक ऑफ कैसे होते हैं? दो बड़ी वजह है। एक तो ये कि वो अपने मरीज़ की कॉन्फिडेंशियलिटी या उसकी किसी चीज़ को ऐसे रिवील कर दें फेसबुक वगैरह पे। हमारे साथ एक कोलीग थी, उसने एक नफसियाती मरीज़ की कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह रिलीज़ की जिससे उसकी शनाख्त हो सकती थी या हो गई। उसने खुद पढ़ ली, उसने कहा कि नहीं ये तो मैं हूँ, अगरचे नाम नहीं लिखा उसने, तो ये मामले फिर आगे बड़े गड़बड़। या फिर आप अपने किसी ऐसे मरीज़ के साथ जो है डेट करते हैं या सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करते हैं। अब देखिए, इन मुल्कों में इन चीज़ों की इतनी अहमियत है, और हाँ, इस जमात के अंदर जो है आप कॉन्फिडेंशियलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप हजूर को ख़त लिखें, अपने प्राइवेट मैटर लिखें, पब्लिक के अंदर होते हैं। आप कोई भी मैटर आप ले जाइए, पब्लिक के अंदर होता है। नतीजा क्या निकला कि लोग घबराते। अब तो खैर लोगों को ये बात पता चल चुकी है, तो लोग क्या होते हैं कि लोग जो हैं मैटर्स को लेके नहीं जाना चाहते। हमने यहाँ पर देखे बेशुमार मरीज़ हैं जिन्हें डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, अब्यूज़ वगैरह बहुत है, तो वो या तो वो ना तो अपनी बाहर के सर्विस इस्तेमाल करना चाहते हैं, ना अपने इस मैटर को कम्युनिटी में लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से वो बेचारे फंस जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि इल हेल्थ मसलसल जो है वो एक अजाब का शिकार रहते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है। अब देखिए, यहाँ पर चर्चेस में जो लोग जाते हैं, जो कैथलिक्स होते हैं, वो अपने इसे क्या कहते हैं, जो कन्फेशन जो करते हैं, ये बड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है उसकी, वो आप नहीं रिवील करते। लेकिन हमारे यहाँ इस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। देखिए, ये कहना कि थोड़ी बहुत कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने ख़त जो है उनके ख़िलाफ़ लिखे गए, उन्होंने वो ख़त उठा के उसके मुंह पे मार दी कि ये तुमने लिखा था, ये लो, ये हमने फाड़ के फेंक दिया। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक तरह का जो है अजाब है बेचारे जो सीधे साधे अहमदी लोग हैं उनके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत ही अजीबोगरीब और हैरत अंगेज़ बातें सुनने को मिली। हम लोगों के लिए तो फिर भी इतनी हैरत अंगेज़ नहीं है, लेकिन जिन लोगों का जमात से ताल्लुक़ नहीं है उनके लिए यकीनन बहुत हैरत अंगेज़ होंगी। तो ऐसा ही एक वाक़या मुझे भी याद आया। मेरी एक दोस्त थी, वो बहुत ही ज़्यादा नेक और मुखलिस किस्म की अहमदी थी। तो ये वाक़या उन्होंने मुझे बताया था। ये भी एक इस्लाही कमेटी के बारे में है।
ان خاتون نے مجھے بتایا تھا کہ وہ چونکہ بہت زیادہ نمازی پرہیزگار تھیں، لیکن ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، اور بس وہ ذرا ماڈریٹ قسم کے احمدی تھے. تو ان خاتون کو بڑا شوق تھا کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ 5 وقت نماز پڑھا کریں. تو انہوں نے پرانی بات ہے خلیفہ رابع کو خط لکھا، جس میں انہیں پوری تفصیلات بتائیں کہ، اور بڑا دردناک خط لکھا کہ حضور میرے ہسبینڈ کے لیے دعا کریں کہ وہ اس طرح 5 ٹائم کے نمازی ہو جائیں، وہ روزے بھی نہیں رکھتے، نماز بھی نہیں پڑھتے وغیرہ وغیرہ. تو ویسے وہ مسجد وغیرہ جاتے ہیں، تو اگر میں کچھ کہتی ہوں تو برا منا جاتے ہیں. اگر آپ کوئی ایسے ذمہ دار لوگ جو کوئی ان کو اس طرف متوجہ کر سکیں، کیونکہ گھر والی کے کہنے کا اثر نہیں ہوتا، جماعت سے اگر کوئی لوگ کسی طرح ٹیکٹفلی ان کو اس طرف متوجہ کر سکیں تو بہت اچھا ہوگا. ہو سکتا ہے آپ دعا کر کے کسی کو کہیں گے تو ان کے بات کا اچھا اثر ہو وغیرہ وغیرہ. تو خلیفہ صاحب نے ظاہر ہے وہ مارک کر دیا وہ خط اسی علاقے کی امیر صاحب کو. اب امیر صاحب نے تو ظاہر ہے خلیفہ کا طرف سے حکم ہو تو وہ فوری طور پہ عمل کرنا ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے کوئی 2-3 لوگوں کو جو کوئی عہدیدار تھے یا کوئی اصلاحی کمیٹی کے ممبر تھے یا کون تھے، ان کو کہہ دیا کہ بھئی یہ فلاں صاحب جو ہیں ان کی بیگم کا اس طرح خط گیا ہے، تو یہ جب مسجد میں ملیں تو ان کو ذرا طریقے سے سمجھا دیا جائے. اب ہوا یہ کہ ان 2-3 لوگوں نے ان صاحب کو جیسے ہی مسجد میں دیکھا، انہوں نے ان کو گھیر لیا اور ان کو کہنے لگے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، اور ہمیں تو آپ کے سے یہ امید نہیں تھی. ایک طرف آپ کی بیوی ہے، وہ رو رو کے خلیفہ رابع کو خط لکھتی ہیں اور حضور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کو توفیق نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھا کریں، اور آپ کی بیوی نے اس طرح خط لکھا وغیرہ وغیرہ. ان کو اتنا کچھ سنایا کہ وہ جب گھر واپس آئے تو میری فرینڈ نے بتایا کہ میرے میاں کو یوں تھا کہ بس صرف یہ کہ انہوں نے ڈنڈا اٹھا کے مجھے مارنا نہیں شروع کر دیا، باقی کون سی بری بھری بات تھی جو انہوں نے مجھے نہیں کہی، اور کہا کہ تم مجھے میرے جماعت میں بدنام کرتی ہو. اور اس طرح 2 ٹکے ٹکے کے لوگ اٹھ کے مجھے مسجد میں کہنا شروع ہو گئے کہ جی تو آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کی بیوی خلیفہ کو رو رو کے خط لکھتی ہے. غرض کہ اچھی ان کی اصلاح ہوئی کہ وہ بیچاری جو تھی وہ تو پٹتے پٹتے بچی، اور بہت برا بھلا کہا ہسبینڈ نے، اور ان کے تعلقات میں اور کشیدگی آ گئی. نماز ان کے ہسبینڈ نے پھر بھی نہ پڑھی. اور یہ ہے اصلاح کا طریقہ جو کہ جب انہوں نے مجھے بتایا تو انہوں نے کہا تو اب تو میں نے قسم کھا لی ہے کہ بس اپنی بات اپنے تک ہی رکھنی چاہیے. ایک بات یاد آ گئی کہ ایک خاتون نے نا ادھر یہاں پر مجلس عرفان تھی یا کوئی حضور کے ساتھ میٹنگ تھی، خلیفہ خامس کے ساتھ، یہی مسرور کے ساتھ میٹنگ تھی، اور ایک بچی نے سوال کر دیا کہ بذات یہی مسرور کے ساتھ میٹنگ تھی، اور ایک بچی نے سوال کر دیا کہ بچی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو میرے خیال میں اس کو نماز روزوں کا شوق تھا، تو اس نے وہ بڑی خواب لے کے گئی تھی ڈریم گرل کے طور پہ کہ میرا جو ہسبینڈ ہے وہ بھی اسی طرح کا ہوگا. تو لیکن جب اس نے دیکھا کہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ پریشان ہو گئی. تو اس نے حضور کو سوال کر دیا کہ حضور اگر ہسبینڈ جو ان سے نماز نہ پڑھے تو اس کو کیسے جگایا جائے. تو اس نے آگے سے کہہ دیا کہ حضور صاحب نے کیا جواب دیا کہ اس کے منہ پہ پانی پھینکیں. کہتے ہیں اگر وہ اس کے بعد ڈانٹے گا یا اس کا آبویسلی جب لڑکی پانی پھینکے گی منہ پہ اور وہ سو رہا ہوگا تو وہ ریئیکشن میں وہ کیونکہ وہ ہسبینڈ ہے وہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے نا، مجازی خدا، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے عورت کے ساتھ. وہ غصے میں اٹھ کے اس کو تھپڑ مار دے. اس نے یہی کہا کہ اگر وہ اس کا ریئیکشن میں کوئی ایسا خطرناک ریئیکشن آیا سامنے تو پھر، تو کہتے ہیں کہ جلدی سے آپ نا بس پانی پھینک کے بھاگ جائیں، دوڑ لگائیں، کمرے سے دوڑ لگائیں، یعنی کہ دوڑ لگا لیں اور پھر واپس کمرے میں نہ آئیں. یہ انہوں نے اصلاحی کمیٹی کو اور ایک بچی کی اصلاح کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ہسبینڈ کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھانا ہے، اور تاکہ وہ ایک دفعہ گھر کمرے سے باہر بھاگ جائے، اور جب بندے کو غصہ چڑھے اور اس کا ریئیکشن جو ہوئے گا وہ تو اس بیچاری لڑکی نے ڈیل کرنا ہے نا، کہ 2 تھپڑ بھی کھانے ہیں اور اسے غصے میں کیا کیا اس کی باتیں سننی ہے. ہم خود بھی جو ہے وہ وائف رہ چکی ہیں احمدیوں کی، احمدی خدام الاحمدیہ کی، تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ اگر جب ایک خادم کو جب وہ بھیڑ بن کر سویا ہوا ہو اس کو اٹھانا، نماز کے لیے لے کے جانا، یا نماز روزہ زکوٰۃ حج اور ان چیزوں پر عمل کرانا کتنا مشکل کام ہے. کیا خلیفہ وقت کو خدا تعالیٰ یہ نہیں بتا رہا کہ کیا وہ خود اس رستے میں سے نہیں گزرے کہ وہ صرف یہ بتا رہے کہ پانی پھینک کے بھاگ جاؤ، اور اس کا جو ریئیکشن ہے اس کو نہیں پتا کہ اس لڑکی کے اوپر کیا ریئیکشن ہوگا. اسی طرح کا ایک اور واقعہ تھا جو مجھے ایک فرینڈ نے بتایا. میری وہ فرینڈ جو تھی وہ تو پکی احمدی تھی، اور اس کی 4 بیٹیاں تھیں، اور اس کی خواہش تھی کہ اس کی بچیوں کا رشتہ جو ہے وہ احمدی گھرانوں میں ہو جائے. لیکن چونکہ اس کا ہسبینڈ غیر احمدی تھا اس لیے کئی لوگ ذرا ریلیکٹنٹ تھے اور ان کی طرف کوئی رشتہ وغیرہ نہیں بھیجتے تھے. تو اس نے بھی خلیفہ رابع کو خط لکھا کہ جی اس طرح سے میری بیٹیاں ہیں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں نے ان کو احمدی طریقے سے پروان چڑھایا ہے، گو کہ میرے ہسبینڈ احمدی نہیں ہیں، لیکن یہ کہ میری خواہش ہے کہ اچھے رشتے ہوں تو میرے ہسبینڈ کو میں منا لوں گی، اور اس طرح ہم احمدیوں میں اپنی بچیوں کی شادیاں کرنے میں
कामयाब हो जाएंगे। अब उन्होंने ये सारी तफसीलात वगैरह लिख दी हैं और बच्चियों के भी बाकी भी सारी जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह थी वो भी लिख दी, उनके कवायफ वगैरह। तो उन्होंने वो ख़त भी वहाँ से रिकमेंड कर दिया उसी शहर के अमीर जमात साहब के नाम। अमीर जमात साहब ने इसी तरह 2-3 लोगों को कह दिया कि भाई जाके आप ज़रा इनका पता करें और ज़रा जाके इनकी वालदा से मिल लें और पूछ लें तो कि क्या है बच्चियों की क्वालिफिकेशन वगैरह और बाकी सारी तफसीलात वगैरह, तो फिर इनको कोई रिश्ते वगैरह भेज दिए जाएँ। तो वो 3 बंदे जो थे, कोई एक मुरब्बी साहब थे और एक कोई पता नहीं और कौन थे, सेक्रेटरी तरबियत वगैरह, वो तीनों इकट्ठे होके अब जनाब उनके घर चल पड़े। हालाँकि यहाँ ही अकल को हाथ मारना चाहिए था कि भई औरत है तो उससे मिलने के लिए कोई औरतों को भेजें, बजाए इसके कि तुम मर्दों को भेज रहे हो। अब वो मर्दों ने जाके दरवाजे पे बेल दी, तो उस खातून का हस्बैंड निकला बाहर, तो उसने कहा हाँ भई आप कौन साहब हैं? तो अब उन औरत औरत का नाम लेके कहते हैं वो फलानी बीबी यहाँ पे रहती हैं। तो हस्बैंड को तो ये सुन के ही गुस्सा चढ़ गया कि भई ये आदमी मेरी बीवी से मिलने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा हाँ रहती हैं, क्या तकलीफ है आपको? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हजूर को लिखा था कि उनकी बेटियों के रिश्ते वगैरह नहीं हो रहे, तो बड़ा मसला है, तो हम लोग आए हैं ताकि बच्चियों से भी मिल लें और बाकी भी ये है कि ज़रा हमें अंदाज़ा हो जाए कि उन्हें किस किस्म के रिश्ते दरकार हैं। तो उस खातून ने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड तो आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा इसी वक्त दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम तीनों की टांगें तोड़ दूंगा और तुम्हारे गले में लटका दूंगा। तो कहती है ये अंजाम हुआ मेरी उस दुख भरी दास्तान का जो मैंने लिख कर भेजी थी। तो बस फिर ये सूरत हाल है। ये इस्लाही कमेटी वालों को या जो लोग इस्लाह करने जाते हैं या मामलात को हल करने के लिए जाते हैं, मैं हैरान होती हूँ जब मुझे ये पता चलता है कि एक बुनियादी अक्ल भी उनमें मौजूद नहीं होती कि किस तरीके से आपने उस मामले को टैक्टफुली आपने उस मामले को हैंडल करना है। ये कितने नाजुक मामलात होते हैं और इनको अगर आपको हैंडल नहीं करना आता तो आप उसको और बिगाड़ें तो ना। अब जाहिर है उस बेचारी औरत की भी शामत आई और उस पहली वाली की भी, जिसने नमाज के लिए अपने हस्बैंड के लिए दुआ के लिए कहा था, उसकी भी शामत आई। तो पता नहीं ये तरीके हैं अगर मामलात को हैंडल करने के, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। तो इस तरह के 2 वाक़यात इन्होंने सुनाए हैं। तो दोनों जाके डायरेक्ट उसी बंदे से जिससे छुप के वो बात कर रही हैं उनकी मिसेज़, उसी को ही जाके बता रहे हैं कि ये इस तरह और इस तरह। और इससे मिलता-जुलता एक वाक़या यहाँ पे इस्लामाबाद टू रब्वा हुआ है और वो बड़ा ख़तरनाक हुआ था, वो भी आपको बताता हूँ। वो हुआ कुछ यूँ था कि एक लड़की और लड़के का अफ़ेयर था। तो वो लड़के वाले रिश्ता मांग रहे थे लड़की वालों से और लड़की वाले रिश्ता दे नहीं रहे थे। लड़का इस्लामाबाद का था और लड़की रब्वा की थी। तो वहाँ पे एक बड़े तुरम खान किस्म के एमडी हैं इस्लामाबाद की जमात में ना। तो वो लड़का, उनसे उनका कोई ताल्लुक था। तो वो लड़के को कहते हैं कोई मसला ही नहीं है, मैं दफ्तर के थ्रू तेरा मसला हल करा देना। तो उन्होंने वहाँ जी उस लड़के के सामने स्पीकर ऑन करके तो नाज़र अमूर आमा साहब सलीमुद्दीन साहब को कॉल की। तो सलीमुद्दीन साहब ने कहा कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो आप वो फलां से, उधर एक और नाज़र था, उससे बात कर लें, वो मुझे बता देगा। ये सारे दोस्त थे आपस में। ये जब इस्लामाबाद जाते थे तो ये उन्हीं साहब के घर ठहरते हैं, उधर ही इनकी ज़ियाफ़त होती है, तवाज़ होती है, उधर की मेहमान होते हैं उनके घर। तो वो दूसरे नाज़र साहब को कॉल मिलाई स्पीकर खोल के, उनको सारा वाक़या बयान किया। तो वो नाज़र साहब कहते हैं जी मसला ही कोई नहीं सर, आप ऐसा करें कि वो लड़की से एक तहरीर लिखवा दें दफ्तर के नाम, सलीमुद्दीन साहब के नाम, तो फिर अगला काम जो है दफ्तर कर लेगा। तो वो ऐसा ही हुआ। वो अब वो जो साहब थे इस्लामाबाद वाले तुरम खान साहब, और उन्होंने उस लड़के को कहा, उसने भी क्योंकि वो कॉल सुनी थी, स्पीकर ऑन था, तो वो नाज़र साहब ने कहा जी मसला ही कोई नहीं। तो फिर वो उन्होंने कहा जी ऐसा करो, लड़की को फ़ोन करो कि वो एक तहरीर लिखे दफ्तर अमूर के नाम, नाज़र साहब के नाम, तो वो तुम जाओ और उससे लेके किसी तरह तो दफ्तर पहुँचा दो, अगला काम दफ्तर वाले कर लेंगे। इसी तरह उसने उस लड़की से रब्ता किया दरवा में, लड़की ने तहरीर लिखी, उसने आके वो आया अगले दिन आके उसने वो तहरीर किसी तरह चोरी छुपे उससे घर से उससे ली। वो दरख्वास्त थी एक, वो जाके अमूर को दे दी, नाज़र अमूर को। नाज़र अमूर ने देखा उसके चेहरे की तरफ और दरख्वास्त रख ली और कहा कि ठीक है हम कर लेते हैं। और किया ये कि अगले दिन उसके वालिद को बुलाया, लड़की के वालिद को, और बुला के उसको इसी तरह सामने बिठा के कहा जी ये देखें, ये आपकी बेटी ने तहरीर लिख के दी है, तो आप ये रिश्ता क्यों नहीं दे रहे इनको। उन्होंने कहा जी वो वालिद साहब ने कहना क्या था, उनको गुस्सा बहुत चढ़ गया और वो वहाँ से उठे हैं और आगे सलीमुद्दीन साहब ने उनको कहा जी कि ये आप ये रिश्ता इस लड़के के साथ करते हैं, सुना है कि ये अच्छा लड़का है। वालिद साहब बस चुप करके आगे घर। फिर ये इतला है कि उस लड़की को बिला नागा 13 दिन जिस्मानी टॉर्चर हुआ है घर पे, और उसकी सेहत भी कहते हैं इतनी इजाज़त नहीं देती थी उसको। 13 दिन ये उसके भाई और उसका वालिद मारते रहे हैं, और सिर्फ मारने पे ही नहीं रुके हैं, उससे कह रहे थे कि तुम ये अब लिख के दो तहरीर नज़ारत अमूर आमा के नाम, कि वो जो लड़का है ना उसके पास हमारी वीडियोज़ और तस्वीर हैं और उसकी वजह से वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है और तुमने ये मजबूरन ये तहरीर दी है लिख के, तो अब ये दूसरी तहरीर तुम इस तरह से लिख दो और वहाँ से हम सच्चे हो जाएं और रिश्ता तो खैर क्या होना था फिर। तो वो नहीं मान रही थी लड़की, और उसको 13 दिन बिला नागा शदीद तरीन जिस्मानी टॉर्चर किया गया उस लड़की को। और उन 13 दिनों में एक दिन ऐसा भी आया कि उसको उसके भाई करीब ही मोहल्ले में खाली मकान था, वो किसी बहाने से वहाँ ले गए हैं और वहाँ उस खाली मकान में जाके अंदर बंद करके और कोई ख़तरनाक किस्म के तेज़ धार आले और इस तरह की चीज़ें उधर रख के, तो उसे उन्होंने फिर भी कहा कि यहाँ वो तहरीर लिखो, हमने जाके नाज़र अमूर आमा साहब के पास जमा करवानी है। तो
اس نے وہ تحریر نہیں لکھی تھی لڑکی نے، لیکن اور ہوا کیا کہ پھر اس لڑکی کا 13 دن تک سلیم الدین صاحب نے نہ ان کو بلایا، نہ پوچھا، نہ کوئی حال احوال کا پتہ کیا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس نے وہ جو 13 دن جس تشدد میں گزارے ہیں جسمانی اور ذہنی، اس کو سونے بھی نہیں دیا جا رہا تھا. یہ اطلاع ہے. غرض یہ ہے کہ نظارت امور عامہ نے صرف بلایا اس کے والد کو اور اس کو اطلاع دے دی ہے کہ یہ آپ کی بیٹی نے کیا، باقی ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا اس بیچاری کو. اس نے کتنی تکلیف برداشت کی، اور بی ایف سی اس نے کیا ہوا تھا لڑکی نے نصرت جہاں اکیڈمی سے، اور اب اس کی باقی زندگی پہ اس واقعے کا کیا اثر گزر رہا ہوگا، اس کی نفسیات پہ اس چیز کا کیا اثر گزر رہا ہوگا، اس لڑکے کے بارے میں وہ کیا سوچ رہی ہوگی اور ساری زندگی کیا سوچے گی. یہ ویسے اس لڑکے کی یہ غلطی تھی کہ وہ اندھا ملنگ تھا ان کی عقیدت کا. اگر وہ ان کا اندھا ملنگ نہ ہوتا تو اصولاً تو یہی بنتا تھا کہ پھر اسے وہ بجائے ان کو تحریریں دینے کے اسے کورٹ میں لے جاتا اور وہ شادی کر لیتا. یہ اس نے کی بہت بڑی غلطی، جس کی وجہ وہ یہ بتاتا ہے کہ میں اندھا ملنگ تھا، ان کا پٹی بندی ہوئی تھی تو اس وجہ سے. لیکن وہ جو واقعہ اس لڑکی کے ساتھ اب گزرا ہے اس کو ذرا امیجن کر کے کوئی دیکھیں، اور اس وقت گزرا ہے جو اس کے اثرات اب ساری زندگی اس کی زندگی پہ رہنے ہیں اس واقعے کے، وہ کیسے ہونے ہیں. اور پھر جو اس لڑکے کا جو پوری زندگی اس سوسائٹی میں جو اس کو اس واقعے کو جانتی ہے اس کی کیا ویلیو رہنی ہے اس جگہ پہ ان لوگوں میں، یہ بھی سارا دیکھیں. لیکن وہ لوگ جو ہیں جو سارے اسے کہہ کے کروانے والے، پھر اس لڑکی کے اس واقعے کے بعد ایک تو اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پھر اس کی ذمہ دار اس کی والدہ کو ٹھہرایا جا رہا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ تضحیق اس کی والدہ کی جا رہی ہے بیٹے. یہاں تک کہ ان لڑکوں نے جو اس کے بھائی تھے انہوں نے اپنے سگے ماموں کا سر پھاڑ دیا اور اپنی والدہ کو مارنے تک وہ آ گئے. اتنا کچھ ہوا. تو اس وہاں پہ یہ کون سی بہتریاں ڈھونڈ رہے ہیں اور کون سی تربیتیں ڈھونڈ رہے ہیں اور کون سی اصلاحیں کر رہے ہیں. یہ الو کے پٹھے ہیں یہ جو سارے اوپر انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو جکڑا ہوا ہے جن لوگوں کو اوپر بٹھا کے زندگی کیسے. اور یہ سارا جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں نہ اس لڑکے کا قصور ہے جو کہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے، نہ اس لڑکی کا قصور ہے. ان کو کہا گیا، اور اس ناظر کا بھی نام لے دیتا ہوں کہ جس کو کال ہوئی، اسپیکر آن تھا اور وہ لڑکا پاس بیٹھا سن رہا تھا، تو وہ ناظر تھا اکبر ادنی. اس نے کہا جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ وہ درخواست بھجوائیں، دفتر سارا کچھ سنبھال لے گا. وہ اس کے باپ کو اس کی اطلاع دے کے اس کے بعد کچھ ان کا پتہ نہیں کیا. 13 دن گزر گئے اور وہ لڑکا دفتر جا رہا ہے، دوسرے تیسرے دن چوتھے دن جا کے پوچھ رہا ہے جی وہاں پہ مجھے یہ اطلاع مل رہی ہے ان کے گھر میں یہ کچھ ہو رہا ہے. وہ لڑکا ان کو ناظران کو بتا بھی رہا ہے جا کے کہ ان کے گھر میں اب یہ کچھ ہو رہا ہے تو آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوچھ ہی سکتے تھے. وہ میرے منہ سے میں یہاں پہ بس بہت گندے الفاظ نکل رہے ہیں لیکن میں نہیں وہ کرنا چاہتا. بھائی تم لوگ اگر اسے پھر لڑکے کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بغیر ولی کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو تم وہاں جہاں سے اسے تم نے شروع کیا ہے خود کہہ کے کرو، تم اسے ادھر ہی منع کرو کہ یہ نہیں ہو سکتا نام کا. خود اسے کہا ہے، ہم ہی بھری ہے کہ ہم کریں گے. ہائے اللہ، یہ اکبر ادنی کی باتیں بتا رہے ہیں آپ. او مائی گاڈ، اس کے گھر کے اپنے گھر والے جو ان سے یہ پوری بگنی سسٹم، اس کی اماں کا بھی پوچھیں، اس کی بہنوں کا بھی پوچھیں، ایک ایک کا کرتوتوں کا میں بتاؤں آپ کو کھول کے یہ بندہ جون سا تھا جس نے یہ کرتوت کیے ہیں. ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਡਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਤੇ 2 ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ 1-2 ਭੇਡਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਸੀਟੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 2 ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨੱਸ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅਗੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਲੋ ਕੇ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਟੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਕੌਣ ਨੇ. یہ بالکل بات آپ کی درست ہے. ہمارے یہاں پر ایک میرے جاننے والے ہیں نیو یارک میں، پوری فیملی ہے اور انتہائی شریف وہ ان کی والدہ فیملی میں جو آنٹی میں کہوں گی، ان کا نام نہیں لینا پسند کروں گی، انتہائی بزرگ ہو چکی ہیں وہ، بہت ہی بزرگ سادہ لو اور بالکل ان پڑھ جاہل. ان کی 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا، اور بیٹیاں ساری کی ساری کیونکہ باپ نے سارا وقت آتے ہی یہاں پر مٹھائیوں کی دکان کھول کر پورا دن وہاں پر کیا جیکسن ہائٹ میں اپنا پورا ٹائم وہاں پر دینا ہے، اپنی بڑی محنت کے میں نے آدھا ربوہ جون سا ہے میں نے نیو یارک میں سپانسر کیا یا بلایا ہے، میری بہت ہی یہ ہے کارکردگی ہے، لوگ دنیا میری عزت کرتے ہیں. اور وہ کیا ہوا کہ وہ 5 لڑکیاں اب امریکہ جیسے ملک میں وہ 5 لڑکیاں جو سی ہیں وہ پھر خراب ہو گئی. خراب میرے نظریے کے مطابق تو وہ خراب نہیں ہوئی، لیکن وہ ویسٹرن سوسائٹی کا حصہ بن گئی. لیکن اب ان کو سنبھالی نہیں جا رہی تھی کیونکہ باپ تو سارا دن اپنے بزنس پر ہے اور ماں بچاری جاہل ان پڑھ، ان کو بچاری کو انگلش بھی نہیں آتی تھی، انہوں نے الف بے بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی، اپنی لینگویج بھی نہیں بولنی آتی تھی. تو انہوں نے ان 5 لڑکیوں کو کیسے مطلب کہ کنٹرول کرنا تھا. وہ لڑکیاں گھروں سے بھاگیں، ایک دوسرے کے پھر جب شادیاں کی پاکستان جا کر، پھر ایک دوسرے کے ہسبینڈوں سے ان کے بچے پیدا ہوئے، یہ بھی نہیں پتا چلا، پھر ایک دوسرے کو پھر طلاقیں دیں، پھر یہ بھی نہیں پتا چلا کہ ڈی این اے ٹیسٹ جو ان سے ہوئے نہیں کرواتی تھیں کہ کس کا بچہ کس کا ہے، کس کا باپ کون ہے. بڑی کورٹ تک باتیں پہنچی ہیں. لیکن اس سارے جو تربیت کا جو خمیازہ بھگتا ہے وہ اس آنٹی نے بھگتا ہے. ابھی تک ان کی اتنی تذلیل ہوتی ہے، وہ اتنی نائس، اتنی پیاری اور اتنی
وہ ہمدرد دل رکھنے والی وہ خاتون، اور وہ ابھی تک ہسبینڈ اس کو جوتی پاؤں کی جوتی سمجھا ہوا ہے، سارے خاندان والے ان کو ذلیل کرتے ہیں، اتنا بدتمیزی سے ان کا ساتھ سلوک ہوتا ہے کہ ماں نے تربیت نہیں اچھی کی، وہ بیچاری ماں جو ذلیل ہو رہی ہے نا، کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ جماعت احمدیہ کے جو ان سے یہ نظام ہے جو ایک ماں کو اس طرح سے ذلیل کر رہے ہیں۔ چلیں جی، بڑے بڑے حیرت انگیز واقعات سننے کو ملے، اور ہم نے بھی جو سنائے 2 ہی تھے ہمارے پاس، تو وہ ہم نے سنا دیے۔ تو بہرحال میرا خیال ہے کہ سبھی نے سب کچھ کہہ لیا ہے، تو میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں ہماری سبھی بہنوں کا جنہوں نے یہاں آ کر اپنی رائے کا اظہار کیا، اور باقی یہ کہ جس نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ان سب کے لیے ہم ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور میرے حساب سے تو کافی ہو گئی اس پروگرام میں، تو 2 گھنٹے ہو گئے ہیں آلموسٹ، تو آج ذرا 2 پروگرام تھے اوپر تلے، تو میں تھک بھی کافی گئی ہوں، اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس اور کچھ ہے تو آپ جاری رکھیں، تو میں تو اب اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔